الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم اکثر اوقات اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی اور بے سکونی ہے اور تنگیوں کے ڈیرے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کام ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں آپ بھی ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ 10 کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے، لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ یاد رہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے، انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج جن کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم نے مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے ہیں۔ انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے ہم آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانا کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانا کھانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمام ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے۔ نمبر 2، رات کو جھاڑو دینا۔ یاد رہے کہ جھاڑو دینا، کپڑے دھونا یہ دن کا کام ہے، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن ہی میں کرنے چاہیے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جاتے ہیں تو گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، بامر مجبوری شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو، جھاڑو لگا کر صاف کر دیں، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ ہے پھونک سے چراغ کو بجھانا۔ آگ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا یا اور کسی طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ منہ کے ساتھ پھونک مار کر۔ اس کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ نمبر 4 پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آئے گی۔ اور نمبر 5 پر جو ہے قبرستان میں باتیں کرنا۔
اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر جو ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت ہے، گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ نمبر 8 پر جو ہے وہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں تنگ مت کرو، یعنی کہ ذرہ برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح سے والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی رہتی ہیں، اسی طرح سے ان کی بد دعا سے برکت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ نمبر 9 پر جو ہے وہ کام ہے مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ گھر میں مکڑی کے جالوں کو بھی صاف کیا جائے۔ نمبر 10 جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ تھے وہ 10 کام جو کہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیا جائیں جو گھر میں برکت کا سبب بنے۔
जिनमें सबसे ज़्यादा अहम नमाज की पाबंदी है। हमारे घर का हर शख्स नमाज की पाबंदी करने वाला हो, इसके साथ कुरान की तिलावत का अहतमाम हो, छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को दूर रखा जाए और इस्तग़फ़ार की कसरत की जाए। घर में अल्लाह ताला के अहकाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा किया जाए, तो फिर देखिए कैसे घर के अंदर बरकतें पैदा होती हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।